وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بالوں میں برش کر رہا تھا۔ نظریں بار بار شیشے میں نظر آتے فاطمہ کے عکس پر اٹھ رہی تھیں۔ جہازی سائز مخملی بیڈ پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے گاؤں تکی سے ٹیک لگائے وہ بیٹھنے کے انداز میں لیٹی ہوئی تھی۔ سفید مومی مخروطی انگلیوں والے خوبصورت ہاتھوں میں سنہری جلد والی کوئی اسلامی کتاب تھی جس میں وہ مکمل انہماک سے مگن تھی۔ قیمتی فانوس کی دودھیا جھلملاہٹوں سے کمرہ جگمگا رہا تھا، اور گینزا کے شوق ملٹی کلر کی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس آتشی گلابی دوپٹے کے حالے میں اس کا صاف و شفاف پرنور چہرہ ماروائی حسن سے لی ہوئے تھا۔ کمرے میں پھیلی فانوسوں کی تیز روشنی اس کے چہرے کو دمکا کر ایک جاذبیت عطا کر رہی تھی۔ کسی قسم کی آرائش کی ضرورت اسے کبھی نہیں پڑی۔ قدرت نے بڑی ہی فیاضی سے حسن کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ یہ سارا حسن و دلکشی اپنی ماں سے ہی تو چرایا تھا اس نے۔ پھر جس ملک سے اس کی ممی کا تعلق تھا وہاں ایسے ہی حسن بکھرا ہوا تھا، اوپر سے دور بھی نوجوانی کا تھا، تو نو خیزیت و رعنائی تو ٹوٹ کر برسی تھی اس پر۔ بلا کی معصومیت و سادگی تھی اس کے پرکشش چہرے پر، شوخی یا ناز و ادا تو بالکل نہیں تھے اس میں جو عموماً اس کی ایج کی لڑکیوں میں ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو اسے یہ سوچ کر بہت حیرت ہوتی تھی کہ آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت سی نئی ویب سائٹس آ گئی ہیں جن کو یوز کر بیٹھے تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ایسے میں یہ لڑکی کیسے اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ لیتی ہے، جو کبھی کوئی اسلامی بک ہوتی تو کبھی کوئی تاریخی ناول۔ وہ جب بھی کمرے میں آتا تو اسے کوئی نہ کوئی کتاب پڑھتے ہوئے ہی پاتا۔ کتاب کا نام اس کے کور پر ہی لکھا ہوتا جس سے وہ جان جاتا تھا کہ وہ کون سی کتاب پڑھ رہی ہے۔ ویسے بھی یہ ساری کتابیں فاطمہ کی بیماری کے دنوں میں اسی نے ہی تو منگوا کر دی تھیں۔ اگر جو پتہ ہوتا کہ وہ اسے نظر انداز کر کے کتابوں میں گم رہے گی تو شاید نہ ہی منگواتا۔ ابھی بھی جب وہ جاگنگ سے لوٹ کر کمرے میں آیا تو حسب معمول اسے کتاب میں ہی مگن پایا۔ ٹائٹل کور دیکھ کر ہی پتہ چل گیا تھا کہ اسلامی کتاب کا مطالعہ ہی کیا جا رہا ہے۔ آہل کی کمرے میں آمد یا اس کی موجودگی کا اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ مکمل طور پر اس کی ذات اس کی موجودگی سے بے نیاز کتاب میں گم تھی۔ ایسا آج سے نہیں بلکہ پچھلے 6 ماہ سے ہوتا چلا آ رہا تھا۔ وہ روم میں آتا ہے یا نہیں، موجود ہوتا ہے یا نہیں، فاطمہ عبد الرحمن کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہی چیز دیکھ کر آہل کو تکلیف ہوتی تھی، اس کی یہ بے حسی اسے تاؤ دلاتی تھی، مگر اپنی عادت و مزاج کے برعکس وہ اس کا یہ رویہ ہمت و حوصلے سے برداشت کر رہا تھا۔ لیکن جو وقت گزرتا جا رہا تھا اس کا صبر ضبط و حوصلہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی بے حسی نظر اندازی اس کے اعصاب کو چٹاخانے لگی تھی۔ شادی کے پہلے روز سے لے کر اب تک فاطمہ عبد الرحمن کے رویے میں کوئی لچک آتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہنوز اپنی ہٹ نرمی پر ثابت قدمی سے ڈٹی اسے نظر اندازی کے کھٹور پن کی مار رہی تھی۔ اول تو وہ اس کی طرف سے متوجہ ہی نہیں ہوتی تھی، کبھی اتفاق سے نظریں ٹکرا بھی جاتی تو سردرمیوں بے اعتنائی کا بھرپور تاثر لیے ہوتی۔ دوسری طرف آہل تو یہ سوچ کر ہی حیران ہوتا وہ بھلا ایسا بندہ ہے کہ اسے نظرزاد کیا جائے۔ حسین سے حسین ترین لڑکیاں بھی اپنی جانب مائل کرنے کے لیے اسے ذرا بھی محنت نہ کرنی پڑتی، پھر یہ معمولی لڑکی جس کے پاس سوائے اچھی شکل کے تھا ہی کیا، جو حیثیت کے اعتبار سے تو اس کے پاسنگ بھی نہیں تھی، پھر اپنے آپ کو سمجھتی کیا تھی؟ کمرے میں اس کی موجودگی سے یوں بے نیاز اور لا تعلق تھی گویا وہ بالکل اکیلی ہو، یا پھر اسی نظر اندازی کا مقصد اس پر یہ جتانا تھا کہ اس کے نزدیک آہل خان کی رتی برابر بھی اہمیت نہیں۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے رنگ و وارفتگی و والہانہ پن محسوس کر لینے کے باوجود بھی وہ نہیں پگھل رہی تھی، تو یہ اس کی بے جا خود سری تھی۔ اس کی لا تعلق سرد پن اور بے اعتنائی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے رویے پر وہ کھرنے اور تلملانے لگا تھا۔ فاطمہ عبد الرحمن کے یہ اطوار اب اسے سرتا پاؤں سے لگانے لگے تھے، اس کے اعصاب اب چٹکنے لگے تھے۔ یہ تھوڑ پھوڑ کبھی کبھی اتنی شدید نوعیت کی ہوتی تھی کہ اس پر سے دھیان ہٹانے کے لیے وہ اپنے آپ کو کام میں غرق کر لیتا، کئی دن گھر نہ آتا۔ فاطمہ کو تو کوئی فرق نہ پڑتا تھا، البتہ فائزہ سکندر دونوں کے سرد تعلقات کی وجہ سے فکر مندی رہا کرتی تھی۔ کبھی کبھی آہل کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس لڑکی نے خود پر بے حسی و سنگ دلی کا خول چڑھایا ہو، کبھی نہ ٹوٹنے والا سخت پتھریلا خول۔ وہ ہر معاملے میں ہمیشہ سے ہی شدت پسند رہا، فاطمہ کے معاملے میں بھی اب شدت پسند ہوتا جا رہا تھا، اس لیے اب اس کا یہ رویہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اب اس کا کوئی سدباب چاہتا ہے۔ بال برش کرنے کے بعد اس نے پرفیوم کی بوتل اٹھائی اور خود پر اسپرے کرنے لگا۔ بے چین نظریں وقفے سے اسی پر ہی اٹھ رہی تھیں، مگر وہ بے نیازی نہیں، بے مہر اور کھٹور پن بھی لگ رہی تھی۔ شیشے میں سے تکتے وہ شدت سے 1000 بار کی سوچی ہوئی بات دوبارہ سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی اس جیسے اتنے شاندار بندے کو اگنور کیسے کر سکتی ہے بھلا۔ دماغ میں بگولے سے اٹھنے لگے۔ موڈ یکدم ہی خراب ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کتاب چھین لے جو بڑے شاہانہ انداز میں کسی ملکہ کی طرح شاہی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔
اسے جھنجھوڑ کر استغفار کرے وہ اسے نزداز کیوں کرتی ہے؟ ایسا وہ صرف سوچ ہی سکا۔ خیالوں کو عملی جامہ پہنانے کا حوصلہ پیدا نہ ہوا تو جھنجھلاہٹ بھرے انداز میں ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے سامان کو زور زور سے ادھر سے ادھر کرنے لگا۔ فاطمہ کی توجہ میں کوئی فرق نہ آیا، صرف ایک ناگوار نگاہ اس پر ڈال کر اس کی جھنجھلاہٹ و خیالات سے بے خبر پھر سے کتاب میں مگن ہو چکی تھی، جبکہ اس کی توجہ کی طلبگار آہل کی مردانہ ادا پر پڑنے والی گریز و نظر اندازی کی یہ چوٹ بہت کاری تھی۔ حالانکہ شروع سے ہی ایسا ہوتا آ رہا تھا، مگر آج نہ جانے کیوں وہ خود کو اگنور کیا جانا برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ کچھ دیر وہ شیشے میں اسے گھورتا رہا، پھر انہی تلخ تاثرات سمیٹ پلٹا۔ اتنی اسلامی کتابیں پڑھتی ہو، کبھی زوجین کے حقوق والی کتاب تمہاری نظر سے نہیں گزری کیا؟ سرد انداز میں اسے دیکھتے ہوئے تل ملا کر پوچھا تھا۔ بکھرے موتی نامی اسلامی کتاب پڑھتی فاطمہ نے اس کی آواز پر بے ساختہ چونک کر سر اٹھایا۔ وہ سامنے کھڑا براہ راست اسے چپتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، چہرے پر پھتریلا جمود ستاری تھی۔ اس کے سوال کو سمجھنے کی کوشش کرتی فاطمہ بے اختیاری میں سے دیکھے گئی۔ نق سق سے تیار وجاہت و مردانگی کا شاہکار، اس پر دولت شہرت جیسی امارت کا تڑکا، اپنی خوبیوں سے واقفیت کے احساس نے اس احساس تفاخر میں مبتلا کر دیا تھا۔ فاطمہ کے سوال سے زیادہ اس کے لہجے کی تلملاہٹ نے حیران کیا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے ناگوار لہجے میں کہا۔ پیشانی پر بل پڑے لگے تھے۔ یہی کہ عورت کی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو۔ سارا دن اسلام کا مطالعہ کرتی رہتی ہو، کیا یہ بات نہیں معلوم تمہیں کہ جب تک اللہ کے بندوں کے حقوق پورے نہ کیے جائیں تب تک اللہ بھی راضی نہیں ہوتا، نہ ہی اس انسان کی عبادت کو قبول کرتا ہے؟ پھر تمہاری اس عبادت کا کیا فائدہ محترمہ، جب شوہر ہی راضی نہ ہو تم سے؟ اس ساری تقریر کا مقصد ماتھے پر بل ڈالے تھیکے لہجے میں دریافت کیا گیا۔ کوئی خاص مقصد نہیں ہے، بس یہ باوقار کروانا چاہتا ہوں کہ بہت بڑا درجہ ہے شوہر کا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر میرے بعد کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو وہ بیوی کو ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو محترمہ، میرے کہنے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے فرائض سے پہلو ہی کی مرتکب ہو رہی ہیں۔ پھر یہ 5 کی وقت کی نمازیں، تہجد، تسبیح، قرآن، آپ کا کیا خیال ہے، یہ سب کرنے سے آپ کو جنت مل جائے گی؟ آہل اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ وہ کچھ دیر اسے حیرانی سے اسے دیکھتی رہی، جیسے اس بات کی توقع نہ تھی کہ اس جیسا انسان اسلام کے حوالے سے کوئی بات کرے گا۔ پھر حیرانی کی جگہ یکدم اشتعال نے لے لی۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ میری عبادت قبول ہوگی یا نہیں، میں جنت میں جاؤں گی یا نہیں؟ اس نے مشتعل انداز سے پوچھا۔ جواب میں آہل اس کی طرف دلچسپ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، جیسے تم فیصلہ کرتی ہو میرے بارے میں کہ گنہگار ہوں، میں حرام کما رہا ہوں، کھا رہا ہوں، جہنم میں جاؤں گا، یہ وہ۔ ویسے میں فیصلہ تو نہیں کر رہا، صرف آگاہ کر رہا ہوں کہ جب تک کسی عورت کا شوہر اس سے راضی نہ ہو تو اس عورت کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ویسے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈیئر، قیامت والے روز اللہ سے کہہ دوں گا کہ میں اپنی بیوی سے راضی ہوں۔ مسکراتے لہجے میں کہتے ہوئے گلاس ونڈو سے بھاری ریشمی پردہ ہٹا کر کھڑا ہو گیا اور ساتھ ہی لائٹر سے سگریٹ سلگانے لگا۔ مقصد صرف فاطمہ کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنا تھا، جس میں وہ کامیاب ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اب بک کو سائڈ پر رکھے غصے سے ہی صحیح لیکن مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا۔ تبھی ہونٹوں پر دھیمی سی خوبصورت مسکان آ چکی تھی۔ فاطمہ کا ریئیکشن اسے غصہ دلانے کے بجائے محفوظ کر رہا تھا، جبکہ فاطمہ عبد الرحمن کو تو گویا آگ لگ گئی تھی۔ تمسخرانہ نگاہوں سے اس کو گھورتے ہوئے گویا ہوئی، واہ کیا بات ہے، ایک فلمی ایکٹر جس نے شاید ہی کبھی زندگی میں سجدہ کیا ہو وہ مجھے اسلام کے بارے میں لیکچر دے گا۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، لہجہ حقارت و تنفر سے بھرپور تھا۔ جو انسان خود ہر برا کام کرتا ہو جس کی اسلام میں سختی سے ممانعت کی گئی ہے، وہ مجھے بتائے گا کہ میری عبادت قبول ہوگی یا نہیں؟ آہل نے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھا دی اور پلٹ کر صرف گھورنے پر اکتفا کیا۔ ویسے وہ آپ ہی تھے نا جس نے منتیں کر کر کے میرے ساتھ کی بھیک مانگی تھی، وہ بھی اس شرط پر کہ آپ کی طرف سے مزید کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا، میں صرف آپ کے ساتھ رہوں۔ تو اب کیا ہوا؟ اپنی کہی ہوئی بات بھول گئے یا ایمان کمزور پڑ گیا؟ سراسر استازیہ مذاق اڑاتا لہجہ تھا۔ آہل کے تیور بھی بگڑنے لگے، مگر وہ اس کے تیور کو خاطر میں لائے بنا اسے تنفر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، جو بھی ہے لیکن میری بات کان کھول کر سن لے مسٹر، مجھ سے کسی حقوق و فرائض کی ادائیگی کی توقع ہرگز مت رکھیے گا۔ آپ کے ساتھ جو رشتے کو نہ تو میرا دل قبول کر پایا ہے اور نہ ہی دماغ۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے آپ کی وجہ سے میں سب کھو دیا، ارتضا، بابا، بوا، موت، میرا گھر، سب ایک کر کے مجھ سے چھین گیا۔ اس کا ذمہ دار کون تھا؟ صرف اور صرف آپ۔ تباہی کے دھانے پر لا کر کھڑا کر دیا آپ نے مجھے۔
آپ کے اس اسلامک لیکچر کا مطلب میں بہت اچھے سے سمجھتی ہوں۔ میری عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ کو اس بارے میں فکر مند ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ آپ اپنی فکر کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ اگر نفس پر قابو نہیں رکھ سکتے تو بے شک باہر جا کر دل بھلائیں۔ آپ تو ویسے بھی ہماری طرف کوئی معمولی انسان تو ہے نہیں، ایک بڑے سپر سٹار ہیں جس کے پیچھے دنیا پاگل ہے۔ حسینائیں تو پکے ہوئے پھل کی طرح آپ کی جھولی میں گریں گے بےتاب رہتی ہیں، پھر کیوں خود کو ذلیل کروانے آ جاتے ہیں؟ باہر سے حوث پوری کرے نا۔ الفاظ کی سنگینی پر دہائے دیے بنا وہ کسی آتش فشاں لاوے کی مانند پھٹ پڑی تھی۔ انداز و لہجے میں زہریلا پن بلا کی نفرت اور تحقیر آمیز انداز کے ساتھ جو منہ میں آیا وہ کہتی گئی، جبکہ آہل تو تلملا اٹھا، آپے سے باہر ہو گیا، چہرہ شدید توہین کے احساس سے سرخ ہو گیا، دماغ میں فشار خون ٹھوکریں مارنے لگا۔ وہ آگے بڑھا اور بے دردی سے اسے کرائی سے کھینچ کر پیٹ سے نیچے اتارا۔ بہت ناپسند ہوں میں تمہیں، نفرت بھی کرتی ہوں مجھ سے، مگر ہماری شادی تو ہو چکی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے، پھر اس حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کرتی تم؟ وہ چیخ اٹھا تھا۔ کیوں مجھ سے گریزاں رہتی ہو؟ بولو، جواب دو۔ اسی پر اس کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ اس طرح مجھے اگنور کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم کہ تمہاری نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں؟ وہ یقیناً حواسوں میں نہیں تھا۔ کیا خیال ہے یوں اگنور کرو گی مجھے تو میں تنگ آ کر تمہیں چھوڑ دوں گا؟ بھول ہے تمہاری، میں اپنی پرسنل چیزیں توڑ تو دیا کرتا ہوں مگر کسی کو دیتا نہیں۔ اگر میری بن کے نہیں رہ سکتی تو میں تمہیں بھی توڑ دوں گا، جلا ڈالوں گا، مگر کسی اور کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ سن رہی ہو نا تم؟ وہ اس کے صدمے سے پھیلی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر غرایا اور نہایت مشتعل انداز میں اس کے نازک سے بازوؤں کو زور سے جھٹکا دیا۔ عجیب مجنونانہ سا کھولتا ہوا تیش بھرا انداز تھا۔ وہ جو اس آفتاب پر ہگدہ کھڑی تھی، بازو کو جھٹکا لگنے پر زور سے چیخی، جنگلی انسان، دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ کیا بے ہوتا طریقہ ہے؟ بہت بڑی غلطی ہوئی مجھ سے جو تمہارے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئی تھی، ورنہ تم جیسا بد کردار ناچنے گانا والا حرامی آہل کے دھاڑ نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ! دوبارہ تمہارے منہ سے کوئی گالی نکلی تو منہ توڑ دوں گا تمہارا میں، سمجھی؟ اس کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا تھا۔ اس کے غصے سے خوفزدہ ہوتی وہ یکدم چپ ہو گئی تھی، جبکہ وہ ہنوز چیخ رہا تھا۔ ناشکری لڑکی، عرش پر بٹھا رکھا ہے تمہیں، سوائے اچھی شکل کی تمہارے پاس ہے ہی کیا جس کی بنیاد پر اتنا کرتی ہو؟ نہ تو تم اس دنیا کی واحد حسینہ ہو اور نہ ہی آہل خان کو حسیناؤں کی کمی ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے میرے بارے میں، بہت حسین لڑکیاں آئی ہیں میری زندگی میں، سب کے ساتھ دل بہلایا، کسی کے ساتھ سیریس نہیں ہوا، پھر تم مل گئی۔ شروع میں تمہارے بارے میں بھی ایسا ہی سوچا تھا کہ ٹائم پاس کروں گا، مگر پھر دل بدل گیا تھا۔ میرا خلوص نیت سے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا میں نے، حالانکہ شادی کا پلان میری زندگی میں دور دور تک نہیں تھا۔ تم نفرت دکھاتے رہی، میں نے ہمت نہیں ہاری اور آخرکار تمہیں پا لیا۔ اب اگر میں تمہاری طرف ہاتھ بڑھاتا بھی ہوں تو صرف اس لیے کہ میں ہمارے اس رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں، ورنہ کمی نہیں ہے مجھے خوبصورت لڑکیوں کی۔ اور ہاں، میں کوئی بے وقت یا معمولی انسان نہیں ہوں جو تم پر اپنی محبت چاہت اٹھاؤں گا اور تم آگے سے مجھے ایٹیٹیوڈ دکھاؤ گی، نفرت نخوت بھرے انداز میں میری انسلٹ کرو۔ تمہارا کیا خیال ہے میں ساری عمر تمہاری قربت کے لیے ترستا رہوں گا، آہیں بھرتا رہوں گا؟ غلط فہمی ہے تمہاری، لعنت بھیجتا ہوں میں تم پر۔ سنا تم نے؟ آخر میں وہ غضبناک ہو گیا تھا، لہجہ آہنہ تمیز تھا۔ دھکے کے نتیجے میں وہ لڑکھڑا کر بیڈ پر گری تھی۔ وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، مگر آنسوؤں پر اختیار کس کا ہوتا ہے؟ نہ چاہتی ہوئے بھی اس کی نیلی آنکھوں سے شفاف موتیوں کے قطرے گرنے لگے۔ آہل کی نظریں اس کے بہتے آنسو پر پڑی تو یکدم اس کا تنا ہوا دماغ اور اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اپنے بدصورت رویے کا احساس ہوا تو ندامت نے گھیر لیا۔ آج سے پہلے کبھی ایسا جاہلانہ طرز عمل اس سے سرزد نہیں ہوا تھا۔ شادی کے ان 6 مہینوں میں پہلی بار یوں اپنا ضبط کھویا تھا۔ پشیمانی میں مبتلا وہ فوراً آگے بڑھا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا جو سر جھکائے اپنے آنسو کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فاطمہ، آئی ایم سوری یار۔ اس کے لہجے میں ندامت تھی، بے بسی تھی، ملال تھا۔ اس کا غصہ فاطمہ کے آنسو دیکھ کر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ اب وہ شرمندگی کے بھرے انداز میں اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ ڈونٹ ٹچ می! فاطمہ نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ میں آپ کے ساتھ اب مزید نہیں رہوں گی، اپنے بھائی کے پاس چلی جاؤں گی۔ ایسا جاہلانہ طرز عمل میں نہیں کر سکتی برداشت۔ آواز بھرائی ہوئی تھی، انداز میں غصہ تھا، جبکہ لہجہ حتمی تھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا، اور میں معذرت کر رہا ہوں نا، کبھی بھی غصہ آ جاتا ہے تو کنٹرول نہیں رہتا، بٹ آئی ایم ریئلی سوری، آئی پرامس اگین ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا رونا اور غصہ دیکھ کر وہ بری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ اپنی معذرت اپنے پاس رکھیں، میں نہیں رہوں گی اب آپ کے ساتھ، وہ رخ موڑ کر بھیگے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ یہ بات سن کر آہل کی جان بننے لگی۔ وہ اس کے نزدیک بیڈ پر بیٹھ گیا اور زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا،
میں قسم کھا کر کہتا ہوں آج کے بعد تمہیں ہرٹ نہیں کروں گا، اگر کیا تو بے شک پھر تم مجھے کوئی بھی سزا دے دینا، میں اف تک نہیں کروں گا، مگر پلیز فرسٹ اور لاسٹ ٹائم میری یہ غلطی معاف کر دو، مجھے چھوڑنے کی بات کر کے سزا مت دو، ویسے بھی میرے لیے اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی کہ تم ساتھ رہ کر بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو، میری طرف دیکھتی تک نہیں۔ ٹھیک ہے تمہاری بے رخی برداشت کر لوں گا، بٹ پلیز چھوڑ کر جانے کی بات مت کرنا۔ وہ باقاعدہ منت و سماجتوں پر اتر آیا تھا، ساتھ ہی بڑی محبت و نرمی سے اس کے آنسو اپنی پوروں پر چڑھنے لگا۔ انداز فدیانہ تھا، نثار ہونے والا، دیوانگی کی حدوں کو چھونے والا، محبت و چاہت سے لبریز، مگر فاطمہ بدک کر فاصلے پر ہوئی اور درشتگی سے بولی، آئندہ میں ایسی کوئی گھٹیا حرکت برداشت نہیں کروں گی۔ وہ آپ کی گرل فرینڈز ہوتی ہیں جنہیں آپ سرعام پیٹ دیا کرتے ہیں، جبکہ میں بیوی ہوں، گرل فرینڈ نہیں ہوں۔ سو نیکسٹ ٹائم ایسی غلطی مت کیجیے گا ورنہ ہنگامہ مچا دوں گی میں۔ وہ اسے وارن کرتی اپنی بھڑاس نکالتی اٹھ کر واش روم میں چلی گئی تھی، جبکہ آہل کے دل پر ٹھنڈی میٹھی فوار گرنے لگی، لب خود بخود مسکرانے لگے، غصے میں ہی صحیح، مگر فاطمہ نے اس کے ساتھ اپنا رشتے کا اعتراف تو کیا تھا، یہ اعتراف اب اس کی آئندہ آنے والی زندگی کے لیے امید کی کرن تھا۔ دوسری طرف وہ واش روم میں چہرے پر پانی ڈال کر اندر کی کھولن کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس احساس پہ بے خبر کہ وہ ایک ایسی خوش قسمت ترین لڑکی ہے جسے ایک ایسے بے مثال و شاندار مرد کا ساتھ اور اس کی محبت حاصل ہے جس کو پانی کی چاہ میں لاکھوں دل دھڑکتے ہیں۔ مرجھایا ہوا زرد چہرہ، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے، چہرے پر ابھری ہوئی ہڈیاں، کمزور سی جسامت، ساکت کھڑا ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ فرحین عارف تھی، فلموں میں کام کرنے کی شوقین۔ 1 سال 11 مہینے پہلے وہ اس کے پاس آڈیشن دینے کے لیے آئی تھی، بلکہ اس کا کزن ارسلان بھٹی اسے آہل سکندر خان کی فلم میں کام دلانے کا لالچ دے کر اس کے پاس لایا تھا۔ پھر آڈیشن لینے کے بہانے وہ اسے ایک فلیٹ میں لے کر گئے اور پھر اس کے ساتھ وہی ہوا جو زیادہ تر اس فیلڈ میں کام کی خواہش مند لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جن کے پاس کوئی مضبوط سورس، سپورٹ یا سفارش نہیں ہوتی، جو فراز بھٹی جیسے کسی ایکٹر کے سیکرٹری یا چھوٹے چھوٹے ڈائریکٹر یا پروڈیوسر کے جھانسے میں آ جاتی ہیں اور اپنی عزت گنوا بیٹھتی ہیں۔ فلم انڈسٹری ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں محفوظ طریقے سے داخل ہونے کے لیے یا تو لک چلتی ہے، یعنی اگر نامور ڈائریکٹر کی نظر کسی حسین چہرے پر پڑ جائے اور وہ اسے اپنی فلم آفر کر دے اور خوش قسمتی سے وہ فلم ہٹ بھی ہو جائے تو اسے نئے چہرے کے لیے انڈسٹری میں راہیں خود بخود کھلنے لگتی ہیں، ورنہ تو اس فیلڈ میں جو سیف طریقے سے آتے ہیں زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی فلمیں کا کوئی نہ کوئی فرد پہلے سے ہی اس فیلڈ سے وابستہ ہوتا ہے۔ فرحین جیسی کئی لڑکیاں جو اپنی مدد آپ کے تحت اس فیلڈ میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہیں، زیادہ تر ان گھٹیا ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں جو انہیں کام دینے کا لالچ دے کر ان کا استعمال کرتے ہیں۔ فراز جب تک اس فیلڈ میں وابستہ رہا اس نے یہی کام کیا، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر نمبر اس نے اپنا دے رکھا تھا، فلموں میں کام کی خواہش مند لڑکیاں اس سے کانٹیکٹ کرتی، وہ انہیں آہل خان کی فلموں میں کام دلانے کی یقین دہانی کراتا اور آڈیشن کے بہانے اپنے فلیٹ پر بلاتا اور اپنی ہوس پوری کرتا۔ جو لڑکی اپنی بربادی پر سمجھوتا کر لیتی تو انڈسٹری میں کہیں نہ کہیں ایکسٹرا ایکٹریس کے طور پر چھوٹا موٹا کام دلا دیتا، ورنہ کئی عورتیں دھوتی گالیاں دیتی چلی گئی تھیں۔ یوں تو اس نے کئی لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کی تھی، مگر فرحین عارف وہ آخری لڑکی تھی جس نے ان پر حملہ کرنے کے ساتھ دونوں کو بے تحاشا بددعاؤں سے بھی نوازا تھا۔ بالکل پاگل ہو گئی تھی وہ، فلیٹ میں پڑی چھری اس کے ہاتھ لگ گئی تھی، جنون حالت میں مبتلا اس چھری سے اس نے فراز اور ارسلان دونوں پر وار کیے تھے۔ بڑی مشکل سے ان دونوں نے اسے قابو کیا تھا، چیخ چیخ کر روتے وہ دونوں کو بددعائیں دیتی رہی، اس کی آخری بددعا وہ کبھی نہیں بھول سکا تھا جو اس نے پاگلوں کی طرح زمین پر اپنی کلائیوں کو زور زور سے مارتے زار و قطار روتے ہوئے دی تھی، تم دونوں تباہ و برباد ہوگے انشاءاللہ، یہ ایک یتیم کی بددعا ہے جو گولی کی طرح آسمان پر جائے گی۔ فرحین کی دی گئی بددعائیں اکثر اوقات اس کے دماغ میں گونج کر اسے ڈسٹرب کیا کرتی تھیں، یہی وجہ تھی کہ فرحین کے بعد کسی اور لڑکی کی زندگی برباد کرنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ نمبر بھی اس نے اپنا چینج کر لیا تھا، پھر جب اپنی یونیورسٹی کے پروفیسر کے قتل کے جرم میں اس کے کزن ارسلان کو پھانسی کی سزا ملی تو تب وہ کانپ کر رہ گیا تھا، یہ اسے فرحین کی بددعا کا نتیجہ ہی لگا، مگر دیر ہو چکی تھی، جب تک اسے احساس ہوا تب تک ایک اور گناہ بھی سرزد ہو چکا تھا اس سے۔ فلم سٹار وصال شیرانی کا ساتھ دے کر آہل خان کے ہاتھوں ایک معصوم لڑکی پر اس کی لائف تنگ کروانے کا گناہ، یہ احساس بھی اسے اس دن ہوا تھا جس دن سب کچھ پتہ چلنے کے بعد آہل خان نے اسے جاب سے نکالا تھا اور اسی دن ہی اسے اپنے کزن ارسلان کی پھانسی کی خبر ملی تھی۔ اس دن اسے بہت شدت سے اس لڑکی کی بددعائیں یاد آئی تھی جسے ارسلان اس کے پاس لے کر آیا تھا،
احساس گناہ چین نہیں لینے دے رہا تھا، سو وہ فرین نامی اس لڑکی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ بالآخر کئی مہینوں کی تگ و دو کے بعد وہ اس کا پتہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب وہ اجڑی ہوئی حالت میں اس کے سامنے تھی، برستی ہوئی آنکھوں میں نفرت و غیظ و غضب کی چنگاریاں بھی تھیں۔ فراز کا سر شرمندگی ندامت کے مارے جھکتا گیا۔ اب کیا لینے آئے ہو یہاں؟ دنیا جہاں کی نفرت تھی فرین کے لہجے میں۔ معافی مانگنے آؤ تم سے فرین، پلیز مجھے معاف کر دو۔ احساس جرم مجھے سکون نہیں لینے دیتا، بہت بڑا بوجھ ہے میرے ضمیر پر، پلیز تم مجھے معاف کر کے یہ بوجھ کچھ ہلکا کر دو۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا، معافی؟ کیا معافی مانگنے سے تمہاری کیے کی بھرپائی ہو پائے گی؟ جو گناہ تم نے اور تمہارے اس کمینے کزن نے کیا تھا وہ تمہارے معافی مانگنے سے دھل جائے گی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ ہاں میں بھرپائی ہی کرنے آیا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں فرین۔ اس بار اس نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہارا ایک مجرم اپنی سزا کو پا چکا ہے، جبکہ میں بے سکون ہو کر در در بھٹک رہا ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر کے میرا ہاتھ تھام لو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے سارے دکھ درد مٹا دوں گا۔ مجھے ایک بار تلافی کا موقع دے دو۔ وہ ہاتھ جوڑے سراپا التجا بنا بیٹھا تھا۔ وہ اسے خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ معصوم تو وہ بھی نہیں تھی، کسی کی قصوروار تو وہ بھی تھی۔ گناہ تو اس سے بھی سرزد ہوا تھا۔ ارسلان بھٹی کے ساتھ مل کر فاطمہ عبد الرحمن کو ٹریپ کرنے کے لیے اس نے کیا کیا نہیں کیا، اسے اغوا تک کروایا۔ بدلے میں ارسلان بھٹی نے اسے عائن خان کی مووی میں کام دلوانے کا لالچ دیا تھا۔ پھر ایک دن جب وہ اسے مووی میں کام دلوانے کا لالچ دے کر عاہل خان کے اسسٹنٹ فراز سے ملوانے لے گیا تھا، جس سے وہ پہلے بھی ایک بار مل چکی تھی، کیونکہ فاطمہ عبد الرحمن کی غلط فہمی میں ان لوگوں نے اسے بلا لیا تھا۔ بلا خوف و خطرہ وہ ارسلان بھٹی کے ساتھ چلی گئی۔ یہ اس کی اپنی غلطی تھی کہ ایک نامحرم مرد پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ چلے جانا۔ فراز پہلے سے فلیٹ میں موجود ان کا انتظار کر رہا تھا، جہاں ان دونوں نے مل کر اسے برباد کیا۔ اس دن جو ویران حالت میں گھر آئی تو اس کے بعد پھر ایک قدم بھی اس نے گھر سے باہر نہیں نکالا۔ نفسیاتی مریض بن گئی تھی، سارا دن کمرے میں پڑی رہتی، نہ کھانے کا ہوش نہ نہانے کا۔ تایا تائی لاچاروں کی طرح اس کی طرف دیکھتے رہتے۔ دکانوں سے کرایہ مل جاتا تھا، گھر کا نظام جیسے تیسے چل رہا تھا۔ اب اتنے عرصے بعد اس کا ایک مجرم اس کے سامنے کھڑا معافی مانگ رہا تھا، ساتھ ہی اپنانے کی خواہش بھی کر رہا تھا۔ وہ دل میں تو کئی بار اعتراف کر چکی تھی کہ سارا قصور ان کا بھی نہیں تھا، اسے اپنے لالچ اور فاطمہ عبد الرحمن کا برا چاہنے کی سزا ملی تھی۔ کیونکہ جب انسان کسی کا برا چاہتا ہے تو بعض دفعہ وہ برا اس کے اپنے ساتھ برا ہو جاتا ہے۔ فرین کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ جس لڑکی کا اس نے برا چاہا وہ بنگلے سے نکل کر محل کی شہزادی بن چکی تھی، جبکہ اس کے حصے میں دھول آئی تھی۔ اپنی بربادی غم تو تھا، لیکن ساتھ ہی وہ گلٹ میں بھی مبتلا تھی۔ فراز کو کسی صورت وہ معاف نہ کرتی اگر خود بالکل بے قصور ہوتی۔ اس میں فراز بھٹی اور ارسلان بھٹی میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ اس نے کسی کا برا چاہا جبکہ ان دونوں نے برا کیا، سو خطا کار تو وہ بھی تھا۔ لہٰذا اس نے فراز کو خالی نہیں لٹایا، وہ خود بھی ذہنی اذیت میں تھی۔ بھلے ہی اس نے اسے دل سے معاف کیا ہو یا نہیں، مگر اس کا ہاتھ ضرور تھام لیا تھا۔ فراز کے دل پر بوجھ تھا۔ فرین کے سامنے اس نے اپنے ہر جرم کا اعتراف کیا کہ کیسے اس نے فلم اداکارہ مثال شیرانی کے ساتھ مل کر فاطمہ عبد الرحمن کو پھنسوایا۔ نتیجتاً وہ عاہل خان کے عتاب کا شکار ہو گئی۔ فرین خود بھی تو قصوروار تھی فاطمہ کی۔ وہ دونوں اس سے معافی مانگ کر اپنے ضمیر کو بوجھ ہلکا کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ اس کے ڈیفینس والے گھر پہنچے، کیونکہ انہیں معلوم تھا عاہل خان جیسے سپر اسٹار کے گھر جا کر تو فاطمہ سے ملنا ناممکن تھا۔ ایک مہم سی امید کے سہارے وہاں گئے تھے کہ شاید وہ اپنے فادر والے گھر پہ چکر لگاتی ہو۔ فاطمہ تو وہاں نہیں ملی، لیکن اس کا بھائی فارس انہیں ضرور مل گیا، جو وہاں سے گزر رہا تھا۔ دو اجنبیوں کے منہ سے اپنی بہن کا نام سن کر رک گیا تھا۔ پوچھنے پر لڑکے کے ساتھ کھڑی لڑکی نے بتایا کہ وہ فاطمہ کی یونیورسٹی کی فرینڈ ہے اور اس سے ملنا چاہتی ہے۔ اتفاق سے فاطمہ آج صبح سے ہی وہاں آئی ہوئی تھی، لہٰذا فارس ان دونوں کو اپنے گھر لے آیا۔ فاطمہ فرین کو دیکھ کر حیران رہ گئی، پھر ان کے انکشافات نے مزید شاکڈ کیا۔ وہ گمسم سی دونوں میاں بیوی کی باتیں سنتی رہی۔ فراز نے ریکارڈنگ والی ہر بات سے آگاہ کر دیا تھا، اسے چپ لگ گئی۔ وہ دونوں معافی مانگ کر جا چکے تھے۔ فضا بھابی نے اس کی گمسم انداز کیفیت کو نوٹ کیا تو اسے سمجھانے لگی کہ وہ عاہل سے اپنا رویہ ٹھیک کر لے، سارا قصور اس کا نہیں ہے۔ ان کے 3 ماہ کے بیٹے شاذل کو گود میں لیے خاموشی سے ان کی باتیں سنتی اور اس بات میں سر ہلاتی رہی۔ اب نہ جانے یہ فضا بھابی کے سمجھانے کا اثر تھا، اسے خود احساس ہو گیا تھا یا اس نے سمجھوتا کرنے کا سوچ لیا۔ وہ بدل گئی تھی، عاہل کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کر لیا تھا، مگر اس کے رویے نے فاطمہ کو حیران کرنے کے ساتھ ساتھ تشویش میں بھی مبتلا کر دیا تھا۔ وہ پہلے کی نسبت اب بہت کم روم میں آتا، زیادہ تر آتا بھی اس وقت جب وہ سو رہی ہوتی یا روم میں ہی نہیں ہوتی۔
باہر لان میں، یا فائزہ سکندر کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی۔ لنچ پر تو وہ پہلے بھی نہیں ہوتا تھا، مگر اب تو وہ ڈنر پر بھی غائب ہوتا۔ فاطمہ لاشعوری طور پر اس کی منتظر رہنے لگی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بات کرنا چاہتی تھی، سچی نیت سے اپنا رشتہ نبھانا چاہتی تھی، مگر وہ تو جیسے بالکل ہی بدل گیا تھا۔ پہلے تو فاطمہ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا تھا، جبکہ اب تو اس کے مخاطب کرنے پر بھی ہوں ہاں میں جواب دیتا یا اسے اگنور کرتا۔ فاطمہ کی دوبارہ ہمت ہی نہ ہوتی اسے مخاطب کرنے کی۔ خود سے مخاطب کرنا، اس کا نام لینا، بات کرنا تو وہ بالکل چھوڑ چکا تھا۔ فاطمہ اس کے بدلے ہوئے رویے پر ششدر تھی۔ وہ اس کا بدلا ہوا رویہ محسوس کر چکی تھی، تو کیا آہل نے اس کا بدلا ہوا رویہ محسوس نہیں کیا ہوگا؟ روحان سی ہو کر گئی بارش نے یہ بات سوچی۔ زرد دھوپ ڈھل رہی تھی، گلابی شام دھیرے دھیرے اتر رہی تھی۔ لان میں موسوئی جھیل کے پاس بیٹھی وہ غائب دماغی سے سامنے گرتے شفاف پانی کو دیکھ رہی تھی۔ نظریں بظاہر سامنے گرتے پانی پر تھی، مگر دماغ کہیں اور تھا۔ وہ الجھ چکی تھی، تشویش میں مبتلا ہو چکی تھی۔ آہل کا اچانک سے بدل جانے والا رویے سے ڈسٹرب کر رہا تھا، بلکہ وحشت زدہ کر رہا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرنے لگا تھا، اس کی طرف سے تجاہل برتنے لگا تھا۔ وہ حیران تھی۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو اس کی بے نیازی، لا تعلق، بے اعتنائی اور اجنبیت کے باوجود بھی اس کی نگاہوں میں فاطمہ کے لیے دیوانگی چھلکتی نظر آتی تھی، لیکن اب چند دنوں سے نہ جانے کیا ہوا تھا کہ اس کی نگاہیں اسپاٹ اور بے تاثر نظر آنے لگی تھیں۔ وہ جو اس کی ایک نظر کرم کے لیے پلکیں بچھائے منتظر رہتا تھا، اب اس سے مکمل لا تعلق نظر آتا تھا۔ پہلے اس کے وجیح چہرے پر امیدوں کے خوبصورت رنگ ہوا کرتے تھے، وہ رنگ بھی اب کہیں کھو گئے تھے۔ اس کی خوشنما جذبوں سے سلگتی آنکھیں جو پہلے فاطمہ کے خوبصورت اسپاٹ چہرے پر ٹھہری رہتی تھیں، اب وہ نگاہیں اس کی طرف بھولے سے بھی اٹھ جاتی تو جذبوں سے بالکل خالی نظر آتی تھیں۔ اسی چیز نے تو اسے مضطرب و بے سکون کیا ہوا تھا۔ آہل کی یہ لا تعلق، اس کا احساس دل برداشت نہیں کر پا رہا تھا، حالانکہ یہ پچھلے 6 مہینوں سے وہ خود بھی تو یہی رویہ اپنائے ہوئی تھی، جس کو آہل نے بڑے حوصلے اور صبر سے برداشت کیا، سوائے ایک دو بار کہ جب اس نے اپنی تلخ ترین باتوں سے اسے ضبط کھونے پر مجبور کیا تھا۔ اس تمام عرصے میں آہل نے اپنے طریقے سے بھرپور کوشش کی تھی ان کے درمیان موجود فاصلے کو مٹا سکے، مگر فاطمہ کی تلخ اور سرد مہر اور نخوت بھرے انداز کے سامنے اس کی ہر کوشش ناکام ٹھہری۔ وہ پھر بھی دل برداشتہ نہ ہوا۔ فاطمہ کے برے رویے کے باوجود اس نے اپنی ذمہ داریوں سے منہ نہ موڑا۔ اس کے کھانے پینے سے لے کر چھوٹی چھوٹی چیزوں تک کا خیال رکھنا، اب اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں، مگر فاطمہ نے جواب میں صرف اور صرف تلخ رویہ اختیار کیے رکھا۔ اس کی توجہ سے چڑھنے کے باوجود وہ اس کی توجہ کی عادی ہو گئی تھی۔ اب جب اس نے اپنی توجہ ہٹا لی تھی تو یہ بات اسے بے چین کرنے کے ساتھ ساتھ تشویش میں مبتلا کر گئی تھی۔ آہل کے اس بدلاؤ کی اصل وجہ کیا ہوگی آخر؟ اس وقت وہ نہیں بدلا جب وہ اس کے ساتھ روڈلی بہیو کرتی تھی۔ اس کی محبت کا جواب نفرت اور حقارت سے دیتی تھی، اس کی تذلیل کرتی تھی۔ پھر اب اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ اس نے اپنا رویہ بدل لیا؟ اور اب جب کہ فاطمہ کا رویہ بھی بہتر ہو چکا تھا تو اب کیوں ایسے کر رہا تھا وہ؟ اور واقعی سچ میں بدل گیا تھا یا محض بدلہ لے رہا تھا، یا پھر اس کے پچھلے رویے سے مایوس ہو کر بدل گیا ہو گیا تھا؟ اس نے بہت بار سوچا، مگر کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ سکندر علی خان ان کی مسز تو اس میں تبدیلی دیکھ کر خوش تھے، مگر جس کے لیے چینج ہوئی تھی اسے تو کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ تو خود بدل چکا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح کچھ عرصہ قبل وہ خود تھی۔ لا تعلق، بے نیاز، کھٹور پن اور کسی حد تک سنگ دلی کا مظاہرہ بھی وہ کر جاتی تھی، مگر وہ صرف بے نیاز ہوا تھا، اس کی طرح کھٹور یا سنگ دل نہیں۔ کوئی بات کرنا پڑتی تو اس کا لہجہ سرسری سا ضرور ہوتا، مگر سرد مہر یا تلخ نہیں، لیکن محبت سے لبریز میٹھا لہجہ سننے کی عادی اس کا یہ سرسری سا بے نیاز لہجہ بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ اس کے وقت وہ بہت سنگ دلی اور نفرت کا مظاہرہ کیا کرتی تھی، مگر اب اپنے لیے دل بہت حساس ہو گیا تھا۔ یہی حساس دل اس کے لیے پتھر ہوا کرتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کس طرح اس کے ساتھ اپنا ریلیشن بہتر بنائے۔ وہ اسے کوئی موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ فاطمہ اس سے گلہ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ خود بھی جو اس کے ساتھ اتنا عرصہ برا سلوک کر چکی تھی، خاموش رہ کر سہا بھی نہیں جا رہا تھا۔ دل اس کے لیے کشادہ ہو چکا تھا، بہتر تعلقات استوار کرنے کا خواہاں تھا، اپنے اور اس کے رشتے کو آگے بڑھانے کا، خوبصورتی سے نبھانے کا آرزومند، یعنی جو پہلے اس کی خواہش تھی، فاطمہ بھی اب وہی چاہنے لگی تھی۔ مگر آہل کا لا تعلق اور بے نیاز رویہ دیکھ کر اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اس سے بات کرنے کی۔ وہ رات کو کس وقت کمرے میں آتا، فاطمہ کو کچھ خبر نہ ہوتی۔
صبح جب نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی تو اسے صوفے پر سویا ہوا پاتی، اکثر اوقات تو صوفہ بھی خالی ہوتا۔ وہ سمجھ جاتی کہ محترم رات سے گھر ہی نہیں آئے۔ جس رات گھر آتا تو دن چڑھے تک سوتا رہتا، ناشتہ کرنے اور تیار ہونے کے بعد گھر سے نکل جاتا۔ اس کے بعد فاطمہ کو اس کی کچھ خبر نہ ہوتی کہ وہ کہاں گیا، کب آئے گا، نہ ہی اس نے بتانا کبھی ضروری سمجھا۔ وہ تو اس کی ذات میں دلچسپی لینے ہی چھوڑ چکا تھا۔ وہ میکے جاتی تو نہ پہلے کی طرح فون کر کے آنے کا پوچھتا اور نہ لینے جاتا۔ کبھی فارس بھائی سے چھوڑ جاتی تو کبھی فائزہ سکندر ڈرائیور کو بھیج دیتی، جس کی وہ ذمہ داری تھی وہ اس سے لاغرض ہو گیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پریشان رہنے لگی۔ آہل کے بدلے انداز اتوار نے اسے ڈسٹرب کر رکھا تھا۔ انہی دنوں اچانک میڈیا میں ایک فلم ایکٹریس رباب الوی کے ساتھ آہل کے افیئر کا چرچا ہونے لگا۔ رباب الوی کافی حسین ایکٹریس تھی۔ فاطمہ تو سن کر ہی گمسم ہو گئی۔ دل و دماغ کو خدشات نے گھیر لیا۔ یہ بات تو وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ آہل حسن پرست ہے، اس کے پیچھے بھی وہ اس کے حسن کی وجہ سے ہی پڑا تھا۔ رباب الوی کے پاس بھی حسن تھا، سو آہل خان کا اس کی جانب مائل ہونا کوئی اجنبی کی بات نہیں تھی، لیکن فاطمہ کے لیے نہ جانے کیوں تشویش کی بات ضرور بن گئی۔ حالانکہ وہ کوئی اس کی محبت میں مبتلا بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی اس فلم ایکٹریس کے ساتھ اس کا معاشقہ اسے غصے اور دکھ میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ بجھی بجھی سی رہنے لگی تھی۔ اس کے اور آہل کے بیچ ایک سرد مہری والی تعلقات کی خلج حائل ہو چکی تھی، جسے وہ کوشش کے باوجود گرا نہیں پا رہی تھی، اس لیے الجھی اور پریشان سی رہنے لگی تھی۔ آہل کے معاشقے کی خبر تمام سوشل ویب سائٹ پر ٹاپ ٹرینڈنگ میں چل رہی تھی۔ میڈیا والوں کی جانب سے مختلف سوال اٹھ رہے تھے، عوام بھی آپس میں بحث کر رہی تھی۔ کیا رباب الوی آہل کا بسا بسایا گھر توڑ کر خود اس کی بیوی جگہ لینا چاہتی ہے، یا آہل خان اپنی وائف کو چھوڑ کر رباب الوی سے شادی کرنے والے ہیں؟ اس طرح کی عجیب و غریب خبریں سرخی میں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھیں، جن کو دیکھ کر فاطمہ کی پریشانی بڑھ رہی تھی، کیونکہ یہ خبریں فارس، فضا، حرین سب تک پہنچ رہی تھیں۔ فضا اور حرین تو فکر مندی میں مبتلا تھی، مگر فارس مشتعل ہو رہا تھا۔ فاطمہ نے بڑی مشکل سے انہیں قسمیں دے کر روکا کہ وہ اس معاملے میں فی الحال خاموش رہیں، وہ خود دیکھ لے گی۔ باقی سب کو تو اس نے تسلی دے دی تھی، مگر خود یہ بات سوچ کر سخت ٹینشن میں تھی کہ اگر کہیں اس نے رباب الوی کے عشق میں مبتلا ہو کر اسے چھوڑ دیا تو، کیونکہ یہ تو صرف وہ دونوں جانتے تھے کہ ان کے بیچ اب صرف کاغذی رشتہ ہے، جسے توڑنا کون سا مشکل تھا اس شخص کے لیے بھلا۔ ویسے بھی اب تک اس نے کون سا بیوی ہونے کا حق دیا تھا، کوئی سکھ یا خوشی دی تھی جو وہ اس کا خیال کرتا؟ حسن تو اسے باہر سے بھی مل رہا تھا، پھر وہ کیوں بیٹھ کر اس کے راضی ہونے کا انتظار کرتا رہتا؟ اس طرح کے خیالات نے اسے پاگل کر رکھا تھا۔ یہ سوچ اسے وحشت زدہ کر رہی تھی کہ اس کا شوہر اور وقت دونوں اس کے ہاتھ سے نکل رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر وہ آئے دن خبریں پڑھتی رہتی تھی کہ فلاں ایکٹریس نے فلاں شادی شدہ مرد کی پہلی بیوی کو طلاق دلوا کر خود اس سے شادی کر لی۔ وہ ٹینشن میں مبتلا تھی، اسے یہ خوف پاگل کر رہا تھا کہ کہیں کچھ دنوں بعد سوشل میڈیا پر یہ خبر نہ چل رہی ہو کہ معروف فلم سٹار آہل خان نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر رباب الوی سے شادی کر لی۔ یہ خیال بار بار اس کے دماغ میں آ رہا تھا اور ہر بار اس کی وحشت کو بڑھا دیتا۔ وہ چاہ کر بھی اس خیالوں کو ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ آہل سے محبت یا انسیت نہ ہونے کے باوجود بھی اس کے کھونے کا خیال اس کے لیے سوہان روح تھا۔ محبت نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اس سے دستبردار ہونے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی، شاید اس لیے کہ وہ اس سے اپنی قسمت مان کر سمجھوتا کرنے پر دل و دماغ کو راضی کر چکی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والا آخری مرد تھا اور اسی کو ہی اب وہ آخری دیکھنا چاہتی تھی۔ ایسے میں اس کا رباب الوی نامی ایکٹریس کے ساتھ نام لیا جانے سے جلن میں مبتلا کر رہا تھا۔ اگرچہ اس کے موم ڈیڈ اور بہن تینوں نے اسے یقین دلایا کہ یہ صرف افواہیں ہیں۔ آج کل وہ جس فلم میں کام کر رہا ہے اس کی ہیروئن رباب الوی ہے۔ چوکے کام کی وجہ سے دونوں ساتھ ساتھ نظر آ رہے تھے، جس کو میڈیا غلط رنگ دے رہا ہے، مگر ان تسلیوں سے بھی اس کا دل نہ بہل سکا، کیونکہ جس کو تسلی دینی چاہیے تھی، وضاحت دینی چاہیے تھی، تردید کرنی چاہیے تھی، وہ بالکل خاموش تھا۔ اس کی خاموشی سے فاطمہ کی نظروں میں مجرم ثابت کر رہی تھی۔ فاطمہ کو رہ کر اس پر تاؤ آ رہا تھا، وہ اچھی طرح دیکھ رہی تھی، وہ اسے بالکل اگنور کر رہا تھا، ایسے جیسے اس کے ہونے نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ باقی گھر والوں نے تو اس معاملے کو لائٹ لیا اور اسے بھی تسلی دے دی، مگر اس دیورانیوں یعنی لیزا اور ماریہ کے ہاتھ تو گویا موقع لگ گیا تھا۔ بات بے بات انہوں نے اس کے شوہر کے افیئر کو لے کر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ لگتا ہے دیور جی کا دل بھر گیا تم سے، تبھی تو نئی حسینوں کے زلفوں کے اسیر ہو پڑے ہیں۔ کیوں ماریہ، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ وہ سر جھکائے اپنی پلیٹ میں بریانی ڈال رہی تھی جب میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھی لیزا نے چائنیز کھاتے ہوئے نہایت کٹیلے انداز میں کہتے ہوئے ساتھ بیٹھی ماریہ سے تائید چاہی، جس کی ماریہ نے خوب مسکرا کر تائید کی۔ ڈونگے سے چمچ میں بریانی لے کر پلیٹ میں منتقل کرتا اس کا ہاتھ تھم گیا تھا۔ نظریں اٹھا کر لیزا کی طرف دیکھا، جس کے لبوں پر بڑی کاٹدار مسکراہٹ تھی جو فاطمہ کو بری طرح دہکا گئی۔ لب بھیج کر اس نے اپنے آپ کو کچھ کہنے سے باز رکھتے ہوئے اپنی توجہ مکمل طور پر پلیٹ کی جانب مبذول کر لی۔
ملازمہ کے بلانے پر لنچ کے لیے جب وہ ڈائننگ ہال میں آئی تو ماری اور لیزا کو ٹیبل پر دیکھ کر وہ تناؤ کی کیفیت میں مبتلا ہونے لگی، کیونکہ ان دونوں کی زبانیں فاطمہ کو دیکھ کر زہر اگلنا شروع کر جاتی تھیں۔ وہ دونوں حسد کا شکار تھیں، اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا اسے۔ ساس کی موجودگی میں تو عموماً زبان کو کنٹرول میں رکھتی تھی، مگر جہاں کہیں اکیلے میں موقع ملتا تو طنز و تنفر کی تیر برساتی۔ لنچ پر عموماً صرف وہ اور فائزہ سکندر ہی ہوتی تھی، مگر آج فائزہ سکندر کسی سیاسی جماعت کے رہنما کے بیٹے کی دعوت ولیمہ پر گئی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے بھی ساتھ چلنے کی آفر کی تھی، مگر اس نے شائستگی سے معذرت کر لی تھی، مگر اب ان دونوں کو ٹیبل پر دیکھ کر اس سے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ یا تو فائزہ سکندر کے ساتھ چلی جاتی یا پھر لنچ کے لیے ٹیبل پر ہی نہ آتی۔ اسے حیرت ہوئی وہ دونوں نہ جانے آج کیوں گھر پر تھی، حالانکہ اس سے پہلے فاطمہ نے انہیں شاذ و نادر ہی اس ٹائم گھر پر دیکھا۔ ماری ایک ٹی وی چینل پر بطور اینکر کام کرتی تھی، جبکہ لیزا فلموں کی شوٹس کے علاوہ کامیڈی شو میں جج کے فرائض بھی ادا کر رہی تھی۔ یہ باتیں اسے فائزہ سکندر نے ہی بتائی تھیں، وہ خود بھی دونوں کو ٹی وی پر دیکھ چکی تھی۔ لیزا کو تو پہلی بار دیکھ کر ہی اس کے انداز ناگوار احساس پیدا ہوا تھا، کیونکہ وہ بے حد بولڈ ڈریسنگ کرتی تھی، جسے دیکھ کر وہ شرم سے کٹ کر رہ جاتی تھی، مگر کرنے والے کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ زین کی بیوی ماریہ کے بارے میں شروع میں اس کی رائے زیادہ نیگیٹو نہیں تھی، کیونکہ لیزا کی نسبت اس کی ڈریسنگ کسی حد تک صحیح ہوتی تھی، مگر وہ دیکھ رہی تھی کہ لیزا کی دیکھا دیکھی ماریہ کا پہناوا بھی بدلتا جا رہا تھا۔ شاید اس کی کمپنی میں رہ کر وہ بھی اس کی طرح بولڈ ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی بھی وہ دیکھ رہی تھی کہ لیزا کی طرح ماریہ نے بھی ٹائٹ قسم کی جینس اور شرٹ پہن رکھی تھی، جو اس کے جسمانی خطوط کو واضح کر رہی تھی۔ ایک جیسے بیہودہ ڈریسنگ کے ایک ساتھ بیٹھے کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں آہل کے تازہ افیئر کو ڈسکس کرتے مسلسل فاطمہ کو طنز کا نشانہ بنا رہی تھی، جو چپ چاپ ان کی بکواس کوئی برداشت کرتے ہوئے حلق سے نوالا اتارنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ بالکل بھائی، دیور جی ایک پر قناعت کرنے والے انسان تھوڑی ہے، جوتوں کپڑوں کی طرح گرل فرینڈز بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اگر تمہیں ہماری بات پر یقین نہ آئے تو گوگل پر جا کے ان کی بائیوگرافی دیکھ لو، وہاں ان کی گرل فرینڈز کی ایک لمبی لسٹ موجود ہے۔ ویسے فاطمہ ایک بات کہوں، ہمیں شدید حیرت ہوئی تھی جب انہوں نے تم سے شادی کی تھی، کیونکہ لڑکی جائے کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، وہ صرف دل بہلاتے ہیں، ساری عمر کے لیے اسے گلے سے نہیں لٹکاتے۔ خیر تم لکی ہو، کم از کم 6 مہینے تو تمہارے ساتھ گزارا کیا انہوں نے، ورنہ تو وہ 3 مہینوں سے زیادہ کسی کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے۔ ماریہ کا انداز بھی لیزا کی طرح تنفر بھرا تھا۔ فاطمہ خاموش بیٹھی ان کی یہ بکواس سننے پر مجبور تھی، دل کر رہا تھا کہ وہاں سے اٹھ جائے، مگر غصہ دکھا کر اپنی کمزوری ان پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، سو خود پر قابو پائے بیٹھی رہی اور چہرے کے تاثرات بھی یوں نارمل رکھے جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا شوہر جس سے چاہے افیئر چلائے، مگر اندر زبردست توڑ پھوڑ مچی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں کیا جواب دے۔ اس کے دل میں اگرچہ آہل کے لیے کوئی خاص جذبہ موجود نہیں تھا اور نہ ہی کوئی خوشگوار قسم کی یادیں، مگر ان کی باتیں اور آہل کا اس فلم ایکٹریس کے ساتھ ریلیشن سوچ کر اس کے دل پر نامعلوم سی اداسی اور وحشت سوار ہو چکی تھی۔ ضمیر سے ایک صدا بھی اٹھ رہی تھی کہ ان حالات کی ذمہ دار وہ خود ہے۔ کیا میرا رویہ اس قدر برا تھا جو وہ مایوس ہو کر راستہ بدل گیا؟ اس نے دکھ سے سوچا۔ ویسے ایک مشورہ دوں یار، تم اپنی ڈریسنگ بدلو، ہر وقت شلوار قمیص اور دوپٹہ اوڑھے رکھنا بالکل اولڈ فیشن ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے دیور جی کا دل تمہاری ڈریسنگ کی وجہ سے ہی تم سے بھرا ہے، دیکھو نا سارا وقت جینس اسکرٹ پہننے والی حسیناؤں کی جھرمٹ میں گزارتے ہیں، پھر ایسے ماڈرن مرد کو دوپٹے میں لپٹی ملانی ٹائپ دیکھنے والی بیوی کہاں اچھی لگے گی بھلا؟ میری مانو تو اس دوپٹے اور شلوار قمیص کو دفع کرو، میرے ساتھ شاپنگ پر چلو، بہت اچھی فیشنیبل ٹاپ اسکرٹ سلواؤں گی، دیکھنا جیسے ہی تم اپنا ہولیا بدلو گی دیور جی پھر سے تمہارے دیوانے ہو جائیں گے، کیونکہ مردوں کو فیشنیبل بیویاں ہی اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اب میرا مشورہ مانو یا نہ مانو، تمہاری مرضی ہے۔ لیزا نے اپنی بات مکمل کر کے نخوت بھرے انداز میں سر جھٹکا۔ فاطمہ کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ وہ تو کچھ کہہ نہیں سکی، مگر عائل خان جو پچھلے 5 منٹ سے ڈائننگ ہال کے دروازے پر کھڑا لیزا کی تقریر سن رہا تھا، اندر آتے ہوئے طنزیہ انداز میں گویا ہوا، مشورے کا بہت بہت شکریہ بھابھی، میری بیوی مجھے شلوار قمیص اور دوپٹے میں ہی پسند ہے، اس کا دیوانہ بننے کے لیے مجھے اس کی ڈریسنگ چینج کروانے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں تو آلریڈی اس کا دیوانہ ہوں، کیوں سوئٹ ہارٹ، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ رنگ پھیکا پڑنے کی باری اب لیزا کی تھی۔ آہل کا انداز شوخ و شنگ تھا، بہت دنوں بعد اس نے پہلی لگاوٹ و بے تکلیفی کا مظاہرہ کیا تھا، اس کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے عقب سے اس کی طرف جھکا ہوا تھا، انابی ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ فاطمہ کا دل دھڑک اٹھا، جہاں اس کی بروقت آمد اور لیزا کو دیے گئے اس کے بھرپور جواب نے اسے سرشار کیا، وہاں ان دونوں کے سامنے محبت کے اس مظاہرے پر سٹپٹا کر رہ گئی۔ وہ بدستور اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے جھکا ہوا اس کے چہرے کو محبت و وارفتگی سے یوں دیکھ رہا تھا گویا ان دونوں میں بہت زیادہ پیار ہو،
اور وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھے ہوں۔ اب یہ اور بات تھی ایسی حرکت کا مرتکب تو وہ ابھی تک بیڈ روم میں بھی نہیں ہو پایا تھا۔ فاطمہ عبد الرحمن کا چہرہ گلابی پڑنے لگا۔ دونوں جٹانیوں کی نظروں سے اس کے لیے جلن و تپش کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ وہ کنفیوز ہونے لگی مگر آہل کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ اسی پوزیشن میں کھڑا محبت سے لبریز لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ اس نے لنچ کر لیا ہے یا نہیں۔ اس کے لمس اور نظروں کی طرح لہجہ بھی نرم و لو دیتا ہوا تھا۔ فاطمہ کی پلکیں گلابی آرزو پر جھک گئی۔ وہ جزبز ہونے لگی۔ لیزا اور ماریہ کی چبھتی ہوئی نگاہوں نے اسے بے تحاشا شرم و خفقت میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان کے سامنے وہ اس کا ہاتھ نہیں چٹک سکتی تھی۔ بھرم بھی تو رکھنا تھا۔ سرخ چہرے کے ساتھ نظریں جھکائے بیٹھے رہی۔ اس کی خفقت اور شرمساری پر دھیان دیے بغیر اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے گھیرے میں لیے وہ بے حد کیئرنگ انداز میں کہہ رہا تھا، سویٹ ہارٹ، تمہاری پلیٹ تو ویسی کی ویسی ہی رکھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب تم نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، اپنے بیڈ روم میں چلتے ہیں، ویسے وہاں لنچ کر لیں گے۔ میں آیا بھی اسپیشلی تمہارے لیے ہی ہوں۔ بہت مس کر رہا تھا تمہیں، دل نہیں لگ رہا تھا کام میں تو ساری ٹیم کو ویٹنگ پہ لگا کر آ گیا کہ لنچ تو اپنی ڈیئرسٹ وائف کے ساتھ ہی کروں گا۔ وہ متبسم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ویسے وہ میری فلم کی ہیروئن رباب الوی بھی لنچ کے لیے انسسٹ کر رہی تھی، مگر جانب تمہارے آگے بولڈ فلمی ہیروئنس یا کسی اور لڑکی کی کیا اوقات ہے بھلا؟ تمہیں لوگوں کی باتوں پر بالکل دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تم حکم کر کے دیکھو۔ فردوانہ انداز میں کہتے ہوئے بات ختم کی اور ایک جتاتی ہوئی نگاہ لیزا اور ماریہ کے پھیکے چہروں پر ڈالی۔ بڑی محبت اور نرمی سے بازو کے گھیرے میں لیے بیڈ روم میں چلا آیا۔ فاطمہ کا خیال تھا شاید ان دونوں کو دکھانے کے لیے وہ یوں لگاوٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا، مگر بیڈ روم میں بھی اس کا انداز وہی رہا تو وہ نروس ہونے لگی۔ کھانے کے دوران بھی اس سے ہلکی پھلکی باتیں بھی کر رہا تھا اور گاہے بگاہے گہری نگاہ بھی اس پر ڈال رہا تھا۔ فاطمہ کو اس کی نگاہیں کنفیوز تو کر رہی تھی مگر اندر کہیں طمانینت کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ بڑے دنوں بعد اس نے خود پر اڑتی اس کی پہلی والہانہ نگاہوں کو محسوس کیا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی اب اسے قریب بیٹھے آہل پر نہ تو غصہ آ رہا تھا، نہ نفرت محسوس ہو رہی تھی، اور نہ ہی اس کا قریب بیٹھنا اسے برا لگ رہا تھا۔ وہ بدل رہی تھی، اس کا دل بدل رہا تھا، سمجھوتا کرنے کو تیار تھا۔ شادی کی پہلی بار اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا اور باتیں کرنے سے برا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس کی قربت قبول کر رہی تھی، بس اس کے ہاتھ بڑھانے کی دیر تھی۔ اب وہ اس کا ہاتھ جھٹکنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ آہل کی پہلی والی توجہ دیکھ کر اس کے خدشات دور ہونے لگے تھے۔ اس کا نرم رویہ فاطمہ کا حوصلہ بڑھا گیا تھا۔ تبھی رات کو سونے کے لیے جب وہ بیڈ سے تکیہ اٹھا کر اپنی پرانی جگہ یعنی صوفے کی طرف جا رہا تھا تو بے ساختہ اس کے روک بیٹھی۔ آپ یہاں سو سکتے ہیں، کچھ جھجکتے ہوئے اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ڈارک اورنج سوٹ میں ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے، شائیں بکھرتے دلکش رنگ و روپ کے ساتھ وہ اتنی من موہنی، اتنی جاذب نظر لگ رہی تھی کہ اس کو تکتے آہل کی آنکھوں میں ستائش ابھرنے لگی۔ خیریت، یہ مہربانی اب کیوں؟ آہل نے اس کی جکڑ لینے والی خوبصورتی سے جلد ہی خود کو سنبھال لیا اور کس قدر خشک روکھے لہجے میں پوچھا، وہ آئی تھنک صوفے پر آپ کمفرٹیبل نہیں کرتے، پھر یہ بیڈ بھی تو آپ ہی کا ہے اور اتنا بڑا ہے، آپ چاہیں تو سو سکتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اینی وے آپ کی مرضی ہے، نگاہیں پھیرے ہوئے انسانیت سے کہہ رہی تھی۔ آہل کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آئی جسے اس نے ہونٹ پھینچ کر روکا اور سنجیدگی سے کہنے لگا، محترمہ یہ بیڈ شروع سے ہی بڑا تھا، آج بڑا نہیں ہوا، ہاں البتہ آپ کا دل شاید آج ہی بڑا ہوا ہے اور کرم پر مائل بھی ہے، لیکن سوری، ایک بار جس چیز سے دل بھر جائے میں دوبارہ وہ چیز یوز نہیں کرتا۔ اس بیڈ سے بھی دل بھر گیا ہے میرا، آپ ہی سوئیں مزے سے۔ کہنے کے ساتھ وہ بھی صوفے پر جا کر آرام سے لیٹ گیا تھا۔ فاطمہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا، جہاں تہاں کھڑی سوچتی رہ گئی کہ دل بھرنے والی بات اس نے واقعی بیڈ کے لیے کی یا پھر اس کے لیے۔ اس وقت تو وہ سمجھ نہ سکی مگر اگلے چند دنوں میں وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ یہ بات اس نے در حقیقت کس لیے کہی تھی۔ آہل کا وہ مہربان رویہ صرف ایک دن کے لیے تھا، وہ پھر سے اپنے اوپر اس سے لا تعلق و بے نیازی کا خول چڑھا چکا تھا۔ رباب الوی کے ساتھ اس کے افیئر کا چرچا بھی ہنوز جاری تھا، جس کی نہ اس نے ابھی تک تردید کی تھی اور نہ تصدیق۔ اس کی خاموشی اور بیگانگی نے اسے پھر سے تشویش اور اضطراب میں مبتلا کر دیا تھا۔